بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس سوال کا جواب دیتا ہوں میں آپ کے، تھوڑی رہ گئی اس میں تشنگی کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ جو اب مصیبت آئی ہے یہ ہماری آزمائش اللہ نے رکھی ہے یا یہ میرے گناہ کی سزا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سوال کیا گیا تھا، خود رسول اسلام سے بھی کیا گیا تھا اور ائمہ اہل بیت سے بھی کیا گیا تھا اچھا. کہ آپ یہ بیان کیجئے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ میرے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے مجھے یا اللہ. فرمایا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اس مرحلے کے بعد جو یہ پرابلم پیش آئی، جو مسئلہ اور مشکل پیش آئی ہے، اس کے بعد آپ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی آزمائش تھی. اور اگر آپ خدا کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں تو یہ آپ کی سزا تھی جو آپ کو دی گئی تھی، اور یہ آپ کا بدلہ تھا جو آپ کو یہیں پر دیا گیا تھا. اللہ سے اگر قربت ہو رہی ہے، قربت یعنی اسی مشکل میں اگر آپ قریب ہو گئے نا خدا سے تو واقعتاً اللہ نے آپ کا رتبہ بڑھایا تھا، بے شک اور یہ آزمائش تھی آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا، فرق کیا آزمائش میں اور عذاب میں؟ کیا محسوس کرتا ہے آدمی؟ آزمائش اور عذاب میں یہ ہے کہ آزمائش جب بھی آتی ہے نا تو آزمائش میں سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ پروردگار ہی کی جانب سے ہے اور رزق ہوگا. جیسے کہ چھٹے امام کا ایک قول ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ امام جعفر صادق سے فرمایا کہ میں جو ہے وہ آپ اہل بیت کی طرح کرتا ہوں. اس نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو میں کھا لیا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو میں شکر ادا کرتا ہوں. گھر میں اگر کچھ ہوتا ہے تو میں کھا لیا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو میں صبر کر لیا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو صبر کر لیا کرتا ہوں. امام کہنے لگے یہ مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ہوتا تو صبر کر لیتے ہیں. کہا ہم اہل بیت یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں اور نہیں ہوتا تو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں ہوتا تو شکر کرتے ہیں اور ہوتا ہے تو دے دیا کرتے ہیں. اور جو تم کرتے ہو وہ مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہوتا تو صبر کر لیتے ہیں. تو اب یہ آپ نے جو سوال کیا کہ عذاب اور آزمائش میں فرق کیا ہے، آزمائش جب آئے گی تو انسان مطمئن ہوگا کہ جو حالت ہے بہترین ہے، پروردگار کی جانب سے ہے. تنگ دستی ہے تو اللہ کی جانب سے، پریشانی ہے تو اللہ کی جانب سے، خوشحالی ہے تو اللہ کی جانب سے. ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولا نے دعوت رکھی تھی اور انواع اقسام کے کھانے موجود تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول آج بڑی بہترین دعوت آپ نے کی ہے کہ آج میٹھا بھی ہے، نمکین میں بھی مختلف غذائیں ہیں اور روغنی نان بھی مختلف ہیں. تو امام نے کہا کہ، اور اس نے کہا کہ پچھلے دنوں جب میں آیا تھا تو آپ نے ایک سادی روٹی اور پانی رکھ دیا تھا میرے آگے، تو آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے دنوں کچھ بھی نہیں تھا آج بہت کچھ ہے؟ امام نے کہا وہ بھی پروردگار کی جانب سے تھا اور یہ بھی پروردگار کی جانب سے ہے. تنگی ہوتی ہے تب بھی دسترخوان کھلا ہے، اور آسائش اور بہت کشائش ہے تب بھی دسترخوان کھلا ہے، اور ہم ہر حالت میں پروردگار سے خوش رہنے والے لوگ ہیں. لہذا ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ آج کچھ بھی نہیں ہے، ہم خوش ہیں. لہذا انسان آزمائش ہوتی ہے نا تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے تو پریشان. ہاں، یہ تو بات ہے.